معزز سامعین حضرات، گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی شرک پر۔ شرک ایک بڑا گناہ ہے اور تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا۔ انسان جو بھی غلطی کرے گا، جو خطا کرے گا، جو اس سے غلطی ہوگی، پروردگار عالم اس کے ہر گناہ کو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گے۔ لیکن اگر کوئی مشرک ہو کر آیا، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شریک ٹھہرا کر آیا، کافر و مرتد بن کر بارگاہ الہی میں گیا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اس کا ٹھکانہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے ہمارے یہاں مشرک کی، مرتد کی، کافر کی معافی کا کوئی اعلان نہیں ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے، ہم انہیں اپنی رضا، مغفرت، گناہوں کی معافی نہیں دیں گے اگر کوئی مشرک بن کر آتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک کی سزا کو بیان فرمایا، اور کتنی سخت سزا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ہم ان کی اس غلطی کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو عزیز دوستوں، اس کے بالمقابل آتا ہے ایمان۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں مومن ہو کر پیش ہوتا ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہو، اللہ تعالیٰ یا تو اپنے فضل سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں اس کو داخل کر دے گے، اور اگر اس پر فضل نہ فرمایا، اس کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کے لیے جہنم میں داخل کرے گے، اور پھر جہنم سے جب اس کے گناہ پاک ہو جائے گے، وہ گناہوں سے بالکل پاک و شفاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گے اور پھر اس کے بعد جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو کافر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور مومن کبھی بھی جہنم میں نہیں رہے گا۔ مومن ایک نہ ایک دن، کسی نہ کسی وقت جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اگر انسان اپنا ایمان بچا کر لے گیا تو اس کے مزے آ گئے۔ مفتی عبدالقدوس رومی رحمہ اللہ ایک شعر نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، میں بے عمل تو تھا مگر ایماندار تھا، ایمان اپنا ساتھ لیے رب کے گھر گیا۔ کہ میں مومن ہو کر مر گیا، ایمان والا ہو کر بن گیا، میں مسلمان اللہ کے دین پر رہ کر اس دنیا سے چلا گیا۔ فرماتے ہیں یہ کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ انسان بارگاہ الہی میں کامیاب ہو جائے گا اور وہاں جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے ہر مسلمان کو اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ آج معاشرہ ایسا آ گیا ہے، سماج میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے دل سے ایمان نکل گیا، ہم کافر اور مشرک ہو چکے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم اب مومن نہیں رہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب ایمان کہتے کس کو ہے یہ بتانا اصل مقصد ہے۔ ایمان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان سب کو اپنے دل سے سچا جاننا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان سب پر دل سے یقین کرنا اور زبان سے ان کا اقرار کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر انسان اس حالت میں مرتا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اب جو بھی چیزیں اللہ کے رسول اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے ہیں، ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ کی قرآن ہوگی،
جس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ تھوڑی چیزیں جو اہم چیزیں ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کا اس کے اندر ذکر ہے۔ ایمان کے اندر آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانا، آمنت باللہ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت کے ایک مخلوق فرشتے ہیں جو پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ جو کہتے ہیں فوراً اس کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے حکم کو فوراً وہ مخلوق، وہ اللہ کے فرشتے مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لانا۔ اللہ نے جتنی کتابیں اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، ان سب پر ایمان لانا۔ 4 کتابیں ان میں مشہور ہے، اور بھی کتابیں ہیں، 4 کتابیں مشہور ہے، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام پر، اور قرآن ہمارے اور آپ کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ 4 کتابیں مشہور ہیں، تو فرشتوں پر، کتابوں پر اور تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آخری پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن میں 26 مشہور پیغمبروں کا نام قرآن کریم میں ملتا ہے۔ 26 مشہور پیغمبر جن کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ اس کے علاوہ اور پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان لانا۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے اور ہمارے کیے کا حساب لیں گے، ان سب پر ایمان لانا۔ والبعث بعد الموت، اور ایمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر بھی ایمان۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے میں نے ایمان کی تعریف کی۔ ایمان کہتے ہیں ان چیزوں کو دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے۔ یہ چیزیں ایک اہم چیز ہے جو ہر مسلمان پر ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو دلیل متواتر سے ثابت ہے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اعلان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے بارے میں بتایا۔ اگر ان میں سے کوئی خبر متواتر ہے، ہم اس کا انکار کر لیتے ہیں تو انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخروج فی طلب العلم، کہ انسان کے لیے ضروری ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر اسے سفر کی بھی ضرورت پڑے، اسے سفر کرنا پڑے گا۔ دوسری جگہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الخروج فی المسألۃ النازلہ، انسان کو جو مسئلہ پیش آئے اور اب اس کو پیش آمدہ مسئلہ کوئی بتانے والا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے، ابھی کر لو جو کرنا ہے، بعد میں پوچھ لیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر ضروری ہے کہ وہ وہاں سے نکلے اور جہاں بھی کوئی مسئلہ بتانے والا موجود ہو، جو اسے صحیح بات بتانے والا موجود ہو، اس پر لازم اور ضروری ہے وہ وہاں جائے اور اس مسئلے کو پوچھے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایمان، دین اسلام، یہ چیز ہمیں حاصل کرنے سے حاصل ہوگی، ہمیں پوچھنے سے حاصل ہوگی، ہمیں معلوم کرنے سے حاصل ہوگی۔ ایمان ہمیں اپنا محفوظ کرنا بہت ضروری ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کریم پورا کا پورا خبر متواتر ہے، اگر کوئی اس کی ایک آیت کا بھی انکار کرے وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہم کہتے ہیں وہ واجب القتل ہے۔ اگر کوئی کسی قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے، ایک آیت کا منکر ہوتا ہے، کہتا ہے اس آیت کو میں نہیں مانتا، اس آیت کی بے ادبی کرتا ہے، تو فرماتے ہیں ایسا شخص واجب القتل ہے، دنیا میں رہنے کے لائق نہیں ہے، جس نے اللہ کے قرآن کا انکار کر دیا۔ اور آج زمانہ چل رہا ہے، 26 آیتیں قرآن کی ایک طرف کر دی اور پھر ان کو نعوذ باللہ ان کی شان میں بے ادبی اور نکال کر ایک طرف کر دیتے
دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صحیح قرآن ہے، کہ ابو بکر عمر عثمان نے یہ تو گھڑا ہوا قرآن ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ان تمام فتنوں سے بچنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ تاریخ پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ایمان ہمارا قرآن کریم پر ہے، ایمان ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو قرآن کریم نے فرمایا، جو اللہ کی کتاب کہتی ہے، جو اللہ کا نبی کہتا ہے، وہ بات ہمارے لیے قابل عمل اور قابل تقلید، قابل اتباع، قابل اعتقاد بنانے والی ہے۔ اور اگر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے، تاریخ سے بات کرے، تاریخ اکثریت 80% تاریخ گھڑی ہوئی تاریخ ہے جس میں لوگوں نے صحابہ کرام پر سب کو شتم کیا، خصوصاً حضرت ابو بکر عمر عثمان امیر معاویہ، ان حضرات کو سامنے لیا، اور آج لوگ تاریخ کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کا مقابلہ کرتے ہیں، احادیث کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی تاریخ کو سامنے رکھ کر حدیث کا مقابلہ کرتا ہے، قرآن کا مقابلہ کرتا ہے، صحابہ کو برا کہتا ہے، تو پھر وہ شخص گمراہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس کے اعتقاد میں ذرہ برابر کا فرق آتا ہے اور وہ قرآن کی کسی آیت، کسی صحابی کی فضیلت کو منکر ہوتا ہے، کسی حدیث جو خبر متواتر سے ثابت ہو اس حدیث کا منکر ہوتا ہے، تو میں اس منبر رسول سے کہتا ہوں وہ شخص واجب القتل ہے، وہ کافر اور مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ مردود ہے، وہ لعین ہے۔ ایسا شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، دنیا میں رہنے کا اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو قرآن کا منکر ہو، جو احادیث رسول کے خلاف ورزی کر کر صحابہ کرام جیسی مسلم الثبوت فضیلت والی شخصیات کو برا بلا کہتا ہو، وہ شخص کافر اور مرتد ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے اسلام کے ہر جز پر عمل کرنا اور اس کے ہر شعبے کو جاننا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ آج کتنے فتنے پھیل رہے ہیں مسلمانوں، ہم بے خبر ہیں، باخبر نہیں ہیں، ہم بے خبر ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پر ایکٹیو تو ہے لیکن گانوں پہ ویڈیو بناتے ہیں، ہم ان چیزوں پر ایکٹیو تو ہیں لیکن ہماری ویڈیو ڈانس میں بنتی ہے، ہماری ویڈیو جو بن رہی ہے وہ ہنسی مذاق کی ویڈیو بنا کر، ہم لطیفے بنا کر، اور اسی کو سن رہے ہیں، ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں، اسی پر ہمارے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی گانے ہم اپنے اسٹیٹس پر لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر ذرا غور کرو وقت کیسا آ رہا ہے اور آگے وقت کیسا آ رہا ہے، مسلمان تمہیں جاگنا پڑے گا۔ اگر سوئے ہوئے ہو، میں نے پہلے بھی یہ شعر پڑھا ہے کہ مسلمانوں اب وقت سونے کا نہیں ہے، اب وقت جاگنے کا ہے، اب وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، اب ہوش میں آنے کا وقت ہے۔ اب مسلمانوں کتنی اپنی بے عزتی کراؤ گے، کتنی دنیا میں ذلیل اور حقیر ہوگے، کتنی رسوائیاں کراؤ گے، کتنی اپنی بچیوں کو غیر مسلموں کے قبضوں میں دو گے، ارے کتنی اپنی بیٹیوں کو دوسرے کی گھروں کی بہویں بناؤ گے۔ اے مسلمانوں، اگر اب بھی نہیں جاگے تو کب جاگو گے؟ اب بھی نہیں جاگے تو کب جاگو گے؟ کب ہوش میں آؤ گے کہ جب ہمارا سب کچھ لٹ جائے گا، پٹ جائے گا، جب ہوش میں آؤ گے؟ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ہزار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جب برما میں گئے تقریباً 1962 عیسوی میں برما میں جاتے ہیں، وہاں لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں، تو حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو، اے لوگوں، یہ اپنے کاروبار کچھ دن کے لیے بند کر دو، یہ دکانیں بند کر دو، کاروبار ابھی چھوڑ دو، تم پر حالات بڑے خطرناک آنے والے ہیں۔ ہر گھر میں دین اسلام کو پہنچا دو، ہر گھر میں لا الہ الا اللہ کا ورد کرا دو۔ یہ لوگ مرتد ہو رہے ہیں، یہ تمہارے لوگ دائرے اسلام سے خارج ہو رہے ہیں، اللہ کی غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، جو تم ایمان پکے سچے مومن اور مسلمان ہو، ان کے گھروں میں جا کر ان کو اسلام، شریعت، قرآن کی تعلیم دے دو۔ لیکن وہ لوگ جاگے نہیں، ان کا حشر پھر ہم نے عزیز دوستو دیکھا ہے۔
مسلمانوں تمہیں بھی آج جاگنا پڑے گا، ورنہ وہ تاریخ یاد کر لو جو اندلس اور اسپین میں ہوئی، جہاں مسلمانوں کی 800 سال تک حکومت چلی، قرآن کریم کے قوانین نافذ ہوئے، مالک ابن انس رحمہ اللہ کے ماننے والے وہاں لوگ رہتے تھے، ان کی اقتداء میں اپنے دین کو بچانے والے لوگ رہتے تھے، بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین وہاں پیدا ہوئے ہیں، لیکن آج وہ مسجدیں جہاں جگہ جگہ پر مسجدیں تھیں وہ ویران ہے، کوئی وہاں اذان دینے والا نہیں، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، عیسائیوں کے عبادت گاہ میں بن چکی ہے۔ مسلمانوں اب نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ کب ہوش میں آؤ گے؟ کب ہمیں ہوش آئے گا؟ جب ہم سب کچھ لٹا دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، نمازوں کا تو ہمارا یہ حال ہے، ہم ہفتے میں ایک دن آتے ہیں، نماز پڑھ کر نکل جاتے ہیں، یہ ہمارا حال ہو رہا ہے۔ ہم ایمان، دین، قرآن، اسلام کیا ہم سیکھ لیں گے؟ کیا ہم اپنے آپ کو دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے پر پیروکار ہو جائیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ ہر وقت پیغمبر خدا محمد رسول اللہ کی خدمت میں رہتے، ایک ایک حدیث کو سنتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول نے کہا میں جانتا تھا ابو ہریرہ تم ہی مجھ سے یہ سوال کرو گے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ تم ہی حدیث میں بہت زیادہ شغف رکھنے والے ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی انصاری ہے، زمانہ بڑک پن کا ہے، کافی عمر ہو چکی ہے، اب دین کا سیکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب انسان کی عمر زیادہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق اور وہ صحابی دونوں ہیں، کہنے لگے، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایسا کرو ایک دن نبی کی خدمت میں تم جانا، ایک دن میں جاؤں گا، جس دن میں نبی کی خدمت میں جاؤں اور جتنی باتیں میں سنوں گا سب سے پہلے وہاں سے آ کر میں تمہیں سب بتاؤں گا، اور تم اس دن مزدوری اور کام کے لیے جانا۔ اور ان صحابی نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن آپ کام پر جانا اور اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا، اور میں نبی کی خدمت میں جا کر ساری باتیں بیان کر کر پھر تمہیں بتاؤں گا۔ تو اب ہوا کیا، ایک دن حضرت ابو عمر نبی علیہ السلام کی خدمت میں جاتے، وہ اپنے گھر کی مزدوری کے لیے جاتے، پھر اس حضرت عمر آتے، ان کے ساری باتیں جو اس دن نبی علیہ السلام کے دربار میں پیش آئی بتا دیتے، پھر اگلے دن عمر اپنے کام کے لیے چلے جاتے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پورے دن رہتے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات آتے وہی ہاتھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس کو سنتے، پھر عمر کو بتاتے تھے۔ میرے دوستو، ان صحابہ نے اس لیے دین سیکھا ہے اور اپنے ایمان اور اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آج ہم کون سا ان میں سے کرتا ہے عزیز؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی یہ نہ کہتے کہ ضعیف ہے، ہاں خدا اس کے منہ میں آگ اور خاک بھرے جو صحیح حدیثوں کو ضعیف کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔